بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نصر مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر 3 آیات ہیں۔ سن 10 ہجری کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس صورت کے اندر اشارہ تھا 2 چیزوں کی طرف۔ سب سے پہلی چیز کہ فتح مکہ نصیب ہو رہی ہے، اور دوسری چیز جو اہم ترین چیز تھی کہ حضور دنیا سے تشریف لے کر جانے والے ہیں۔ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آپ کے پاس اللہ کی مدد اور فتح آ چکی ہے، اب کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ اس فتح کے بعد لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے، واستغفر، اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ چونکہ ایک عظیم تر فتح تھی، یہ تو آپ کے علم میں ہے کس قدر جنگیں لڑنے کے بعد، طرح طرح کی تکالیف اٹھانے کے بعد اس دن کو اللہ نے سامنے لایا، تو لہٰذا آج کے دن مسلمانوں کی جیت کا دن تھا، اور آج کے دن ہر کافر سہما ہوا۔ تو فتح مکہ چونکہ ایک عظیم فتح تھی اور اس دن ہر کافر ڈرا ہوا تھا، یعنی کئیوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ آج کافی لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، کیونکہ جس طرح کے ظلم ان لوگوں نے مسلمانوں پہ کیے تھے، اس لحاظ سے آج کی فتح جو تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ ان تمام لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیے تھے ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ عظیم الشان قافلہ جب مکہ کے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے صحابہ اکرام کو جماعت در جماعت بھیجا گیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخر میں تھے، سب سے آخر، اور آپ اس طرح اپنے اونٹنی پہ تشریف فرما تھے کہ آپ کا جو سر مبارک تھا وہ بالکل اونٹنی کی وہ جو کوہان ہوتی ہے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، بالکل آپ نے عاجزی کی وجہ سے اپنا سر مبارک نیچے کیا ہوا، تو لہٰذا ایک صحابی نعرہ بلند کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو فیصلے کا دن ہے، آج گردنیں اڑانے کا دن ہے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سماعت میں یہ چیز آئی تو آپ نے فوراً اس صحابی کو منع کیا، فرمایا یہ نعرہ مت لگاؤ، بلکہ اس کی جگہ یہ نعرہ بلند کرو الیوم یوم المرحمہ، کہ آج فیصلے کا دن نہیں بلکہ آج تو رحمت کا دن ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ جب تشریف لائے تو آپ نے سب کے سامنے ایک بلند آواز میں یہ اعلان بلند کیا، ہمارا مکہ والو، آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، کہ آج میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہاری ساری غلطیوں کو میں معاف کرتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ فرمایا جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں بھی تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو لہٰذا یہ عظیم الشان فتح تھی، تو اس صورت کے اندر اس فتح مبین کی طرف اشارہ تھا۔ آپ نے فوراً جو بیت اللہ شریف کی چابی جس خاندان کے پاس تھی، شیبی خاندان، اس خاندان کا ایک فرد تھا جس کا نام عثمان تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضور نے اس سے چابی مانگی تھی تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا، تو حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میں تجھ سے مانگوں گا اور تو مجھے دے دے گا، تو اس وقت اسے سمجھ نہ آئی۔ لہٰذا جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے عثمان شیبی خاندان کے عثمان نامی شخص کو بلوایا، تو آج عثمان کی نظریں بھی بالکل زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی، آپ نے فوراً اس سے جب چابی لی تو اس سے کہا کہ عثمان اپنی نظروں کو بلند کرو۔ جب اس نے نظریں بلند کی، اوپر اٹھائیں، آپ نے فرمایا عثمان یہ چابی تو نے تو مجھے نہیں دی تھی لیکن میں تجھے دے رہا ہوں، اور یاد رکھ کہ یہ تجھ پہ میرا ایک فضل اور احسان ہے کہ میں تجھ پہ یہ آج فضل کر رہا ہوں، مہربانی کر رہا ہوں کہ یہ بیت اللہ شریف کی چابی قیامت تک تیرے ہی خاندان کے اندر چلتی رہی، لہٰذا آج بھی وہ بیت اللہ شریف کی چابی شیبی خاندان ہی کے اندر چل رہی۔ تو لہٰذا یہ فتح مبین تھی، اور اس فتح مبین کے موقع پہ پھر اسلام کے اندر لوگ گروہ در گروہ داخل ہوئے، قبیلے در قبیلے داخل ہوئے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اسی فتح کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو وہ فتح نصیب ہو جائے گی، اور پھر اس کا
اس کے صلے میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. تو اس صورت کے اندر اشارہ تھا ایک فتح مبین کی طرح، اور ساتھ ہی اشارہ تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی طرف. تو اب چونکہ حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا تھا. وہ در حقیقت اللہ کا پیغام تھا جو اللہ نے حضور کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پہنچانا تھا، اور وہ مکمل ہو چکا تھا. تو وہ مقصد جو حضور دنیا میں پھیلانے تشریف لائے تھے وہ مقصد چونکہ مکمل ہو چکا تھا. اس لیے جب آیت نازل ہوئی، بلکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کے نزول کے وقت بھی آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کا وقت دنیا سے جانے کا آ چکا ہے. اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے آپ نے جب ایک کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑی، دوسرے کان میں جب بات کہی تو آپ مسکرا پڑی. حضرت فاطمہ کے کان میں جب آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ فاطمہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو حضرت فاطمہ رو پڑی. اور دوسرے کان میں آپ نے بات ارشاد فرمائی فاطمہ سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. تو دیکھا گیا کہ آپ مسکرا پڑی، اور دیکھا گیا کہ پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے کر جانے والے ہیں. جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے قریب تر تھے حضور کے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضور کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. اس لیے اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجیے. حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور پھر کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتے تھے. اچھی چیز ہے، آپ لوگ بھی پڑھا کریں اس چیز کو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور ساتھ ہی فرمایا استغفار کیجیے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے. یہاں پہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. نبی کی ذات کے اندر کسی بھی لحاظ سے گناہ کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر نبی کو استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہاں پر استغفار کا وہ مطلب نبی کے حق میں نہیں ہوگا جو ایک عام انسان کے حق میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر استغفار کا مطلب اللہ کی محبت کو مزید حاصل کرنا، یہ مراد ہوگا. تو امت کے حق میں استغفار جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. انسان سے ساری زندگی گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ جہاں گناہ ہوں ساتھ ہی وہ استغفار کا پہلو بھی نہ بھولے. گناہ کے ساتھ وہ استغفار کو لازم پکڑ لے کہ قیامت کے دن شاید اللہ جہاں گناہ کو دیکھے وہاں استغفار ہوا تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت گناہ کو معاف فرما دے گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے کے اندر کثرت سے استغفار پائے گا. اور حضور فرمایا کرتے تھے میں دن میں 70 مرتبے سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں. اس لیے امت کے حق میں تو یہ ضروری ہو گیا کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھے. گناہوں پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہی استغفار ہے. یعنی جب بھی کسی گناہ سے توبہ کی جائے تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے انسان نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. دوسری اہم ترین چیز کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور تیسری اہم ترین چیز کہ وہ اپنی زبان سے بھی کلمات استغفار ادا کرے، یعنی استغفر اللہ، مختصر استغفار ہے. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تھوڑا لمبا استغفار ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح توبہ کے کلمات کے اندر مختلف طرح کی چیزیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا بھی ہے. اسی طرح توبہ کے کلمات کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تمام تر چیزیں استغفار اور توبہ کے کلمات میں شامل ہو سکتی ہیں. بادشاہ ہارون الرشید کو کسی نے دیکھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. کسی نے دیکھا کہ حج کے موقع پہ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور وہ یہ دعا مانگ رہا، یا ربی انت انت وانا انا العباد بالذنب وانت العباد بالمغفرہ یا رب اغفر لی، کہ اے اللہ تو ہے اور میں گناہ کرنے کا عادی ہوں اور تو معاف کرنے کا عادی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما. یہ انداز ہوتا ہے اپنے اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ یوں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر فرمایا کہ یا اللہ اگر معاف نہیں بھی کرنا پھر بھی مجھے معاف کر دے. انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی بخشش کا پروانہ جاری ہونا، کہ انسان کو بخش دیا جائے، اور اس کے لیے استغفار کی کثرت انتہائی ضروری ہے. اور اللہ رب العزت کی سٹیٹمنٹ کے مطابق کہ اے انسان تو اتنے گناہ کر، زمین بھر، پھر اتنے کر کے آسمان بھر دے. کون کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، 7 آسمانوں کے درمیان
3500 سال کا فاصلہ، 100 سالہ شخص، 100 سالہ زندگی گزارنے والا آدمی 3500 سال کے گناہ کیسے کرے گا؟ لیکن اللہ نے اپنی رحمت کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی، فرمایا اتنے کر زمین آسمان بھر، جب تھک جائے ایک دفعہ زبان سے کہنا یا اللہ میری توبہ، سارے معاف کر دوں گا، پوچھوں گا بھی نہیں کیوں کیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ذات، اپنے گناہوں کو اللہ سے دنیا ہی کے اندر بخشوائی۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہیں دیکھا گیا کہ وہ ایک بازار میں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے؟ کہا صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کس کی؟ کہا لوگوں کی اور اللہ کی۔ کہا پھر؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے، لوگ نہیں مان رہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا وہ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کس کی؟ کہا لوگوں کی اور اللہ کی۔ کہا پھر؟ کہا اب لوگ تو مان رہے ہیں پر اللہ نہیں مانتا۔ تو مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے، غنیمت ہے کہ زبان سے ایک دفعہ بندہ یہ کلمات جاری کرتا ہے، استغفر اللہ، سچے دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ پھر یاد رکھیے گناہوں کی معافی کے اندر دو صورتیں ہیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے۔ رہی بات وہ حقوق جو حقوق اللہ ہیں، وہ تو اللہ رب العزت پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے توبہ استغفار سے۔ اگر نمازیں باقی ہیں تو معافی مانگے اللہ سے اور نمازوں کی قضا کر لے، روزے باقی ہیں تو روزوں کی قضا کر لے، زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ کی قضا کر لے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام تر چیزیں قضا کی صورت میں پوری ہو جائیں گی۔ وہ حقوق جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، حقوق العباد کی معافی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بندوں سے بھی معافی نہ مانگ لے، تو لہٰذا جہاں وہ اللہ سے معافی مانگے گا وہاں پر بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوگا۔ تو استغفار کا پہلو ایک اہم ترین پہلو ہے، اس لیے حضور کے واسطے سے امت کے لیے تعلیم تھی کہ اپنی زندگیوں کے اندر استغفار کو کثرت سے کیا کیجیے، کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لہذا سورہ نصر کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ تھا کہ فتح مکہ کی طرف اور دوسرا حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کی طرف، اور ساتھ ہی حضور کے لیے حکم تھا کہ آپ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیجیے، اور امت کے لیے تعلیم تھی کہ استغفار کی کثرت کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا گیا۔ تو حضور کی پوری زندگی کا خلاصہ حضور نے دو باتوں میں ارشاد فرمایا۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ نے پوری زندگی کا خلاصہ، پورے اسلام کا خلاصہ دو باتوں میں فرمایا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، دوسرے نمبر پہ میری امت اچھے اخلاق کبھی نہ چھوڑنا، یعنی حقوق اللہ بھی بیان کر دیا اور حقوق العباد کو بھی بیان کر دیا۔ تو لہٰذا دین اسلام کے اندر عبادات بھی بہت اہم پہلو ہے، اس سے بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی بہت اہم پہلو ہے، اس سے بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ جہاں انسان کی عبادت اچھی ہو وہیں پر انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، تو وہ اسلام پہ مکمل طور پہ چلنے والا شخص کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔